بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ بدھ کی رات بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو ایک اہم خطاب کرنا تھا اور ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ خطاب ملتوی کر دیا گیا۔ آج کے خطاب کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفا پرست لاکھوں لوگ جو تھے وہ منتظر تھے، اس لیے کہ کراچی میں جو ایک نئی سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس میں تقریباً 94 لوگ گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران ڈمپر اور ٹینکر مافیا کے ذریعے مارے جا چکے ہیں، لیکن نہ تو اس نے ان لوگ مرنے والوں کو کی سندھ حکومت کی جانب سے کوئی داد رسی کی گئی ہے اور نہ ہی یہ ٹینکر مافیا نے ان کا ازالہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں آفاق احمد صاحب بھی گزشتہ کئی دنوں سے ان ٹینکر مافیا اور حکومت کو وارننگ دیتے چلے آ رہے تھے، اور اس میں یہ پھر آخری ان کی وارننگ تھی 48 گھنٹے کی، اور 48 گھنٹوں کے بعد پھر ٹینکرز کو جلایا گیا اور ڈمپرز کو بھی ڈمپرز کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا، جس کی ایف آئی آر جناب مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب پر کاٹ دی گئی، اور ایف آئی آر کے بعد انہیں گرفتار بھی کیا گیا اور پھر آج انہیں کورٹ میں بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن ان کی آج ضمانت نہیں ہو سکی۔ تو اب ضمانت کے لیے ان کے وکلاء جو ہیں ان کی پوری ٹیم کوشش کر رہی ہے، لیکن آفاق احمد صاحب کا اچانک کس طرح سے پریس کانفرنس کرنا، پھر سندھ حکومت کو الٹیمیٹم دینا اور پولیس کو الٹیمیٹم دینا، پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری، یہ تمام جو واقعات ہیں یہ لوگ منسلک کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے ساتھ۔ چونکہ بہادر آباد کے متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد میں جو گزشتہ کئی دنوں سے کشیدگی جاری تھی، اور کشیدگی کے باعث بہادر آباد میں جو ہنگامے ہوئے، جو لوگ زخمی ہوئے اور ایک گروپ کی پٹائی بھی کی گئی، تو اس کے بعد ہمارے مقتدر حلقوں نے تمام گروپس کو بلا کر ایک جگہ یکجا کیا، دونوں کو شٹ اپ کال دی اور دونوں کو پوری طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں گروپوں کے درمیان کشیدگی تاحال برقرار ہے، اور پھر دونوں مشتعل گروپ جو تھے وہ کسی طرح بھی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کے بعد جب یہ پروجیکٹ جو ہماری مقتدر حلقوں کا یہ پروجیکٹ تھا، ایک پروجیکٹ جو تھا وہ انیس قائم خانی اور جناب مصطفیٰ کمال صاحب کی صورت میں لانچ کیا گیا تھا 2015 میں، اور پھر دوسرا جو پروجیکٹ تھا وہ 22 اگست 2016 کو لانچ کیا گیا تھا۔ محض الطاف حسین صاحب کی ایک معمولی سی تقریر تھی جس میں انہوں نے پاکستان مردہ آباد کا نعرہ لگایا تھا۔ تو یہ پری پلاننگ جو تھا 2015 کا بھی 2015 کو لانچ کیا گیا، پھر اس کے بعد 22 اگست 2016 کو بھی یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا، اور ایک طویل عرصے تک یعنی اس پروجیکٹ کو تقریباً 9 سال چلانے کی کوشش کی گئی۔ اس پروجیکٹ نے نہ تو بلدیاتی انتخابات میں کوئی کامیابی دلا سکا یہ پروجیکٹ، اور نہ ہی جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں اس پروجیکٹ سے کوئی رزلٹ مل سکا، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں پروجیکٹ کو ملا کر اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو چلایا جائے، اور مد مقابل الطاف حسین کی جو ایم کیو ایم ہے جس کا ووٹ بینک، کل بھی ایم کیو ایم کا الطاف حسین کا ووٹ بینک موجود تھا، اور آج بھی سندھ کے شہری علاقوں میں الطاف حسین کا ووٹ بینک موجود ہے، تو یہ دونوں پروجیکٹس کو مرج کیا گیا تھا اور کوشش کی گئی تھی کہ الطاف حسین کا ووٹ بینک توڑا جائے اور الطاف حسین کو کسی طرح سے مائنس کیا جائے۔ لیکن یہ پروجیکٹ ایک طویل عرصہ چلنے کے بعد اور طویل اخراجات کے بعد اور تمام تر کوششوں کے باوجود جب اس پروجیکٹ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو ذرائع کا یہ کہنا ہے، جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب آفاق احمد کو چند گھنٹوں کے اندر اس نئے پروجیکٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ دیکھیں، جب آفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، ان کی جو اپیل تھی ڈمپرز اور کنٹینرز کے خلاف یا جو ٹینکر مافیا کے خلاف، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لوگ اتنے مارے گئے ہیں، لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن لوگ یہ سوالات ضرور کر رہے ہیں کہ آفاق احمد صاحب نے اس سے قبل جو 17 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت
ہم پر اسٹیبلشمنٹ میں مسلط کی ہوئی ہے، ان 17 سالوں میں نہ تو اردو بولنے والوں کی کو نوکریاں دی گئی ہیں، نہ ہی کراچی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سسٹم کے ذریعے کراچی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہ کراچی جو مرکز کو 70% اور سندھ حکومت کو 95% ٹیکس دیتا ہے، اس شہر کی حالت زار دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہو چکی ہے اور کس طرح سے اس شہر کو نوچا جا رہا ہے ایک سسٹم کے ذریعے۔ تو آفاق احمد صاحب نے اس پر بھی کبھی اتنا مشتعل کبھی نہیں ہوئے، اور اس کے علاوہ مہاجروں کو نوکریاں نہیں دی گئی، اس کے حوالے سے بھی کبھی آفاق، لیکن محض ٹینکر مافیا اور ڈمپرز کے حوالے سے جو ان کی پریس کانفرنس تھی یا جو انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا، اس کے بعد ان کا مشتعل ہونا، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے جو کاروائیاں کی گئی یا ان کے اوپر جو الزام عائد کیا جا رہا ہے، تو پھر لوگوں کا یہی سوال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس پروجیکٹ کو چھوڑ کر، جس سے وہ مایوس ہو چکے ہیں، جس سے انہوں نے 2015 اور پھر 22 اگست 2016 کو لانچ کیا تھا، کہ ان پروجیکٹوں سے مایوس ہو کر آفاق احمد صاحب کو سامنے لایا گیا ہے اور انہیں ایک نیا پروجیکٹ دیا گیا ہے۔ اگرچہ آفاق احمد صاحب ایک طویل عرصے سے اپیل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر الطاف حسین صاحب پاکستان آئے تو وہ ان کا استقبال بھی کریں گے، اور وہ الطاف حسین کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ وہ مہاجر سیاست کریں اور متحدہ سیاست نہ کریں۔ تو ایک طویل عرصے سے آفاق صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ الطاف حسین کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ سیاست کریں، لیکن الطاف حسین صاحب کی جانب سے یا ان کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے کبھی بھی آفاق احمد صاحب کو رسپانس نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ اچھا، جب آفاق احمد صاحب الطاف حسین صاحب کے ساتھ چلنے کی بات کیا کرتے تھے تو لوگوں کا یہ تجزیہ تھا کہ شاید انہیں لندن سے کوئی احکامات آئیں اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ الطاف حسین صاحب کی تعریف کیا کرتے تھے یا ان پر جو بین لگا ہوا ہے اس بین کے خاتمے کی بات کرتے تھے، تو پھر لوگوں کا یہ تبصرہ ہوتا تھا کہ شاید الطاف حسین صاحب نے انہیں یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ ان پر جو لگا ہوا بین ہے اس کا خاتمے کے لیے آواز بلند کریں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو لندن سے ضرور انہیں ریسپانس ملتا۔ الطاف حسین صاحب اور ان کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ کسی بھی صورت کسی اس شخص کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن لوگوں نے ان کو برے وقت میں چھوڑ دیا تھا۔ مثلا 1992 میں جو لوگ چھوڑ کر گئے تھے ان کو وہ آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا 2015 میں جو پی ایس پی بنائی گئی تھی، جن لوگوں نے پی ایس پی کو جوائن کیا تھا وہ ان کو بھی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 22 اگست 2016 کو جن لوگوں نے الطاف حسین کو چھوڑا تھا یا جن لوگوں نے غداری کی تھی ان لوگوں کو بھی الطاف حسین کسی صورت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بالکل روز روشن کی طرح آیا تھا کہ آفاق احمد صاحب کی تو خواہش ضرور ہے، لیکن لندن کی جانب سے انہیں کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ آفاق احمد صاحب وہاں سے مایوس ہو چکے تھے لندن سے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقے یہ جو پروجیکٹ تھے ان کے 2015 مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی، اور اس کے بعد 22 اگست 2016 کے بعد جو متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، تو یہ دو پروجیکٹ تھے جس میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور آفاق احمد صاحب جب لندن سے مایوس ہوئے ہیں تو اب ان دونوں کا مرج ہوا ہے، اور اب یہ آفاق احمد صاحب کو نئی طرح سے سیاست میں انٹری دی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ الطاف حسین صاحب کا نعم البدل بنانے کی کوشش کریں، لیکن ایسا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ پوری سندھ کے جو شہری حلقے، لیکن ایسا ممکن اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ سندھ کے شہری حلقے کے جو لوگ ہیں وہ اپنا لیڈر کل بھی الطاف حسین کو تسلیم کرتے تھے، اور آج بھی ووٹ بینک شہری حلقوں میں الطاف حسین صاحب کا ہی موجود ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان